بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میت کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ کیا میت کو بوسہ دینا جائز ہے؟ خواہ غسل سے پہلے ہو یا بعد میں؟ کیا بیوی اپنے شوہر کی میت کو بوسہ دے سکتی ہے؟ اور کیا شوہر اپنی بیوی کی میت کو غسل دے سکتا ہے؟ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں۔ محترم ناظرین، میت کو بوسہ دینا بالکل جائز ہے، یعنی کسی شخص کو وفات کے بعد بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں، چاہے اس کے اپنے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار۔ مرد میت کو اور عورت میت کو بوسہ دے سکتی ہیں۔ اس طرح مرد اپنی محرم خواتین یعنی والدہ، بہن، بیٹی یا بیوی وغیرہ کی میت کو بوسہ دے سکتے ہیں، اور خواتین اپنے محرم مردوں یعنی باپ، شوہر، بھائی اور بیٹے وغیرہ کی میت کو بوسہ دے سکتی ہیں، اور یہ بوسہ غسل سے پہلے بھی دینا جائز ہے اور غسل کے بعد بھی، کیونکہ مسلمان نہ مرنے سے پہلے نجس ہوتا ہے اور نہ مرنے کے بعد۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل سے پہلے بوسہ دیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لے رہے تھے اور ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ مدینہ منورہ میں مہاجرین میں سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قیام گاہ سے گھوڑے پر آئے اور آ کر اترے، پھر مسجد کے اندر گئے۔ کسی سے آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب گئے۔ میت مبارک ایک یمنی چادر سے ڈکی ہوئی تھی۔ آپ نے چہرہ کھولا اور جھک کر چہرے مبارک کو بوسہ دیا اور رونے لگے، پھر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مرتبہ موت طاری نہیں کرے گا۔ جو ایک موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آپ پر طاری ہو چکی ہے۔ زہری نے بیان کیا اور ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ اتنے میں لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے اور آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا، تم میں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کا معبود ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ترجمہ، اور محمد ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پہلے سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت بھی نازل کی ہے۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سب نے ان سے یہ آیت سیکھی۔ اب یہ حال تھا کہ جو بھی سنتا تھا وہ اس آیت کی تلاوت کرنے لگ جاتا تھا۔ زہری نے بیان کیا کہ پھر مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا، جس وقت میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، تو میں سکتے میں آ گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں گا۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کی میت کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں
کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جنازے سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو میرا سر درد کر رہا تھا اور اس وجہ سے میں ہائے میرا سر کہہ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل میں ہائے سر کہتا ہوں، یعنی میرا سر بھی درد کر رہا ہے۔ اگر تم مجھ سے پہلے وفات پا گئی تو تمہیں کوئی ضرر نہیں، میں خود تمہیں غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا اور تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر خود تمہیں دفناؤں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر مجھے پہلے یاد آ جاتا جو بعد میں یاد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سمیت متعدد محدثین اکرام نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ شوہر کے انتقال کرنے کی صورت میں چونکہ نکاح برقرار رہتا ہے اور بیوی مدت پوری کرتی ہے، اس لیے بیوی کے لیے جائز ہے کہ شوہر کے جسم کو چھوئے اور اسے غسل دے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وصیت کے مطابق غسل ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی وصیت کے مطابق غسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ جب میاں اپنی بیوی کی میت کو اور بیوی اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتے ہیں اور جسم کے ہر حصے کو ہو سکتا ہے تو یقیناً ان کے لیے ایک دوسرے کی میت کو بوسہ دینا بھی جائز ہے۔ جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات کے بعد جب غسل دیا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات کے بعد غسل دینے سے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ آپ اور حضرت علی مجھے غسل دیں گے، چنانچہ اس وصیت کے پاسداری میں حضرت علی اور حضرت اسماء بنت امیس نے ان کو غسل دیا۔ اسد الغائبہ اور الہدایہ والنہایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس غسل دینے میں حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت علی کے ساتھ ساتھ حضور کی خادمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دراصل اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی دیا تھا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس غسل کے انصرام دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک بیوی اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتی ہے جبکہ شوہر اپنی بیوی کی میت کو غسل نہیں دے سکتا۔ واللہ تعالی امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہوا کہ میت کو بوسہ دینا جائز ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ میت کو اپنے محارم میں سے کوئی مرد یا کوئی عورت بوسہ دے، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا تھا۔ محترم ناظرین، مذکورہ دلائل سے معلوم ہوا کہ میت کو بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کی میت کے چہرے کو نہ دیکھے اور نہ بوسہ دے۔ اسی طرح کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر محرم مرد میت کے چہرے کو دیکھے یا اسے بوسہ دے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔